جیسے ہی معصوم فریحہ نے کمرے کے پیچھے چھپ کر اپنے ہی سگے ماں باپ کی باتیں سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں باپ جن پر اسے مان تھا، وہی زمین کے چند ٹکڑوں اور پیسوں کی خاطر اس کی زندگی کا ایسا خوفناک سودا کر رہے تھے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ محبت، لالچ اور خاندانی دشمنی کے اس جال میں اب فریحہ کا انجام کیا ہونے والا تھا، چلیے جانتے ہیں آج کی اس دل دہلا دینے والی کہانی میں۔ فریحہ جب پیدا ہوئی تھی تب ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس سے بڑی اس کی ایک بہن عالیہ اور اس کا ایک بھائی ساحل تھا۔ فریحہ سب سے چھوٹی تھی۔ فریحہ کا والد ایک زمیندار آدمی تھا۔ گاؤں میں اس کی اتنی زمین تھی کہ ان کا گزر ہو جاتا تھا۔ حالات اچھے نہیں ہوتے، برے بھی نہیں تھے۔ فریحہ کی پیدائش کے 2 سال بعد اس کی 2 جوان بہنیں بھی اس دنیا میں آ گئیں، جن کا نام بطول اور چندہ رکھ دیا گیا۔ یوں ان کے گھر کے افراد میں اضافہ ہو گیا۔ فریحہ نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اس کے دیوانوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ فریحہ ان سب باتوں سے واقف تھی، لیکن اس کا باپ ایک سخت مزاج آدمی تھا تو وہ اس قسم کی خرافات سے دور ہی رہتی تھی۔ کاشف کو فریحہ نے اپنے چچا زاد کی شادی میں دیکھا تو اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ کاشف کے باپ کی زمین فریحہ کے والد کی زمین کے ساتھ ہی تھی، لیکن کاشف بچپن سے ہی اپنے ماموں کے یہاں رہتا تھا تو گاؤں میں وہ سالوں بعد ہی آتا۔ اب اس کا بڑا بھائی شادی کے بعد شہر چلا گیا تو کاشف کے والدین اکیلے رہ گئے، اس لیے وہ واپس آ گیا تھا۔ کاشف ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ فریحہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتی جاتی۔ کاشف کا بھی اب کبھی کبھی ان کے گھر آنا جانا ہو گیا تھا اور وہ فریحہ کے بھائی کا دوست بن گیا تھا اور ربط بھی ساتھ تھا۔ فریحہ کو گھر میں موجود پیسے کی تنگی سے شروع سے ہی نفرت تھی، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاشف کو بھی فریحہ میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ فریحہ تھی ہی حسین، اس کی جوانی کسی بھی مرد کو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ 1-2 بار کاشف تنہائی میں فریحہ کو اپنے پیار سے آگاہ کر گیا تھا، پر فریحہ اپنے باپ کے ڈر سے خاموش ہو جاتی تھی۔ فریحہ کی بڑی بہن عالیہ ساتھ والے گاؤں میں شادی طے ہو گئی تھی۔ فریحہ کا بہنوئی ایک واجبی سا آدمی تھا۔ اس کو اپنی اس بہن کے رشتے پر بہت اعتراض تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں بلکہ بدلے میں فریحہ کے اکلوتے بھائی کو عالیہ کی نند پسند آ گئی تھی۔ فریحہ کی دونوں جڑواں بہنیں کمزور اور گہرے رنگ کی سی تھیں اور وہ کسی طور پر فریحہ سے تو ہرگز نہ ملتی تھیں۔ فریحہ کے باپ رشید کو ان دونوں کی بڑی فکر تھی۔ نہ ان دونوں کو کچھ زیادہ سمجھ بوجھ تھی اور نہ زمانے کا پتہ۔ کچھ ہی دنوں بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی پر عام سی تیاریاں کی گئی کیونکہ عالیہ کے سسرال والے بھی انہی کی طرح عام سے مثبت طبقے کے لوگ تھے۔ شادی پر فریحہ کی نند نازیہ نے ساحل پر اپنے جلووں سے خوب بجلیاں گرائیں۔ ساحل مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ مہندی کی رات ہی نازیہ جان بوجھ کر ادھر رک گئی، جبکہ اس ہنگامے میں ساحل نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس چلی گئی اور کافی دیر تک ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے رہے اور پھر نازیہ فریحہ کے پاس والی چارپائی پر جا کر سو گئی۔ فریحہ کی آنکھ کھل چکی تھی پر وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر رہی۔ عالیہ کی شادی کے دن فریحہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جوانی کاشف کو دیوانہ بناتی جا رہی تھی۔ رخصتی تو ہو گئی تھی۔ عالیہ کو جاتے ہی اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ رسمیں بھی ہوئیں اور عالیہ کے شوہر ایان کو وہ دیکھتے ہی پسند آئی تھی۔ اگلے دن عالیہ کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے دن سب لوگوں نے ہی عالیہ کے سسرال جانا تھا، لیکن فریحہ نہیں گئی۔ فریحہ کہنے لگی، اماں تجھے کہہ رہی ہوں نا، رہ لوں گی گھر پر اکیلی، اور ویسے بھی نانی رشیدہ ہیں نا گھر، تم لوگ چلے جاؤ۔ کافی دیر سب اس بات پر بحث کرتے رہے لیکن فریحہ خود بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ آخرکار نانی رشیدہ اور فریحہ کو گھر چھوڑ کر باقی سب گھر والے عالیہ کے سسرال چلے گئے۔ فریحہ کا ابا تو بس اس خیال سے فریحہ کو گھر ہی چھوڑ گیا کہ انہوں نے جلد ہی واپس آ جانا ہے، ورنہ وہ اس معاملے میں بہت سخت آدمی تھا۔ سب کے جانے کے بعد فریحہ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں جا کر نانی رشیدہ کے پاس ہی لیٹ گئی۔ عالیہ کے سسرال والے اچھے لوگ تھے۔ سب کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ مناسب سے میک اپ میں دلہن کے روپ میں عالیہ ایان کو بے تاب کرتی جا رہی تھی۔ فریحہ کے دروازے پر اچانک ہونے والی دستک سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ساتھ سوئی ہوئی نانی رشیدہ کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھیں۔ وہ جاگ بھی رہی ہوتی تو کیا فرق پڑنا تھا، وہ کون سا دروازے تک چل کے جا پاتی۔ فریحہ نے بیزار ہوتے ہوئے اپنی چپل پہنی اور دوپٹے کو ایسے ہی گلے میں ڈال کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں۔
فریحہ اس مسلسل دستک سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ مقابل سے کوئی جواب نہ آیا۔ فریحہ نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا، سامنے کاشف کھڑا تھا۔ فریحہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم کیا کرنے آئے ہو؟ ابا لوگ کوئی گھر پر نہیں ہیں۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون کون نہیں گیا، کوئی کام ہو تو بتا دو۔ کاشف نے فریحہ کی اس معصوم چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کیوں نہیں گئی؟ ویسے بھی میری طبیعت خراب تھی اس لیے۔ میری نظر تو نہیں لگ گئی؟ کل تم تو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کاشف نے فریحہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا فریحہ، مجھے اندر تو آنے دو۔ فریحہ کہنے لگی، نانی سو رہی ہیں، تم جاؤ۔ نہیں فریحہ، میں بس کچھ وقت میں چلا جاؤں گا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کاشف کے لہجے میں عاجزی سی تھی۔ فریحہ نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ کاشف کو لے کر کچن میں آ گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ فریحہ نے دروازے کی اوٹ میں ہو کر پوچھا۔ کاشف نے کچھ لمحے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر فریحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فریحہ بہت گھبرا گئی تھی۔ کاشف فریحہ سے کہنے لگا، فریحہ مجھے تم بہت پسند ہو، تو میں ابا کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، تم سے تمہاری خوشی پوچھنا چاہتا ہوں۔ فریحہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہتی، کوئی آ جائے گا، چھوڑ دے میرا ہاتھ۔ فریحہ نے ہلکی سی آواز نکالی تھی، فریحہ کوئی نہیں آتا، کاشف نے فریحہ سے کہا، جبکہ فریحہ کا ڈر اور خوف سے برا حال تھا۔ کاشف نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے کاشف کے دل میں اتر گئی۔ کاشف نے اس کے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا۔ فریحہ نے مزید خوفزدہ ہوتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی فریحہ کی سانس بہت تیز ہو چکی تھی۔ فریحہ دیکھو، مجھے کچھ نہیں کہا تمہیں، بس محبت کرتا ہوں تم سے، اب جاتا ہوں، دروازہ لگا لینا۔ کاشف فریحہ سے نظریں چراتا ہوا بولا تھا اور باہر نکل آیا۔ فریحہ وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے میں لگی رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ باہر جا کر دروازے کی کنڈی لگا کے آئی اور چارپائی پر سو گئی۔ ساحل نے جب سے وہ ولیمے پر نازیہ کو دیکھا تھا، وہ اس سے اکیلے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی واپسی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نازیہ بھی رہ کر بس ساحل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نازیہ تھی ہی ایسی کہ ساحل کے دل پر سوار تھی۔ آخری وقت تک بھی ساحل کو نازیہ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ لوگ اسی دن واپس آ گئے تھے۔ عالیہ کے شوہر ایان کو شہر میں ایک اہم کام تھا۔ وہ عالیہ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری کی خاطر وہ ولیمے کی شام ہی گھر سے چلا گیا۔ فریحہ نے پوری رات کاشف کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کا دل کاشف کی طرف گواہی دیتا جا رہا تھا۔ اگلے دن عالیہ کے گھر اس کا ابا آیا اور آ کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ ان کے یہاں یہ رسم تھی۔ بھابھی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، نازیہ نے جانے کی ایک رٹ لگائی ہوئی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ بھابھی مائکے جا رہی ہے، نازیہ تیرا بھائی بھی گھر پر نہیں ہے، میں اور تیرا ابا ہی رہ جائیں گے پیچھے، تو پھر کبھی چلی جانا۔ لیکن نازیہ باز آنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ابا کو منا ہی لیا اور عالیہ اور اس کے باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ ساحل جو کہ باہر سے ہو کر آیا تھا، گھر قدم رکھتے ہی رک گیا۔ نازیہ دوپٹے سے بے نیاز سامنے لگے نل پر منہ دھو رہی تھی۔ ساحل آگے بڑھا ہی تھا کہ عالیہ سامنے سے آ گئی۔ کیسے ہو ساحل بھائی؟ ساحل نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ دیا۔ نازیہ کا تو ساحل کو دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اسی کے لیے تو وہ آئی تھی۔ کیسی ہو نازیہ؟ ساحل نے عام سے انداز میں پوچھا۔ پیاری ہوں میں تو، لیکن تم اداس سے لگ رہے ہو، نازیہ نے فوراً جواب دیا تھا تو صحیح، کسی کے لیے اداس ہوں، ساحل نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ لوگ کمرے میں آ گئے جہاں سب کھانا کھانے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ فریحہ کے ساتھ نازیہ کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ شام کو دونوں نے سب کے لیے چائے بنائی تو سب کو دینے کے بعد وہ دونوں ساتھ بنے احتیاطے میں ساحل کو چائے دینے چلی گئیں۔ ساحل کام کر رہا تھا، لیکن چائے پینے کے لیے وہ اسی چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جہاں نازیہ اور فریحہ چائے لے کر آئی تھیں۔ وہ ساحل کے ساتھ ہی باتوں میں لگ گئی۔ فریحہ کو نانی رشیدہ کی آوازیں آ رہی تھی، جو کہ زور زور سے فریحہ کو ہی پکار رہی تھی۔ وہ نازیہ کے سامنے بیٹھ گیا، نازیہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد نازیہ اٹھ کر گھر کی طرف آ گئی۔ شام کے کھانے کے بعد سب لوگ باتوں میں مگن ہو گئے تھے، کیونکہ کل عالیہ نے چلے جانا تھا۔ فریحہ اور وہ سب بہنیں دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ نازیہ کا بستر بھی فریحہ کے ساتھ کمرے میں لگا دیا۔ رات کی چائے ہمیشہ چندہ ہی بناتی تھی۔ آج چندہ جب سب کو ان کے کمروں میں چائے دینے گئی تو نازیہ نے کمرے سے باہر ہی اس سے اپنی اور فریحہ کی چائے والی پیالی لے لی۔ فریحہ کمرے میں موجود نہیں تھی تو نازیہ اپنی چائے پی رہی تھی، اور فریحہ نے بھی کچھ دیر کے آ کر وہ چائے پی لی۔
کچھ دیر بعد جب سونے کے غرض سے لیٹ چکے تھے اور فریحہ کچھ ہی لمحوں بعد گہری نیند میں چلی گئی، نازیہ کو کافی سارا وقت اسے سوچنے میں ہی گزر گیا کہ وہ جائے یا نہ جائے، لیکن اس کی محبت اس پر حاوی ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی۔ فریحہ ابھی بھی ویسے ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی، ساحل کے پاس چلی گئی۔ دروازہ کھلتے ہی ساحل آگے آیا تھا۔ ساحل کو محسوس ہوا نازیہ رو رہی تھی۔ ساحل نے اس کے چہرے کو ہلکی روشنی میں دیکھا۔ ساحل پریشان ہو گیا تھا۔ نازیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ ساحل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نازیہ نے کہا ساحل مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ساحل نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے چند دنوں میں ہی میں تمہیں لے آؤں، وعدہ کرتا ہوں میں تم سے۔ نازیہ کچھ پرسکون ہوئی تو ساحل نے اسے چارپائی پر بٹھا لیا اور کہنے لگا نازیہ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا؟ میرے دل کو بس تم ہی پسند آئی ہو اور پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی، اور تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ دوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کیں اور پھر نازیہ واپس آ کر سو گئی۔ اگلے دن نازیہ دیر سے جاگی تھی۔ عالیہ نے کچھ دیر بعد آ کر نازیہ کو کہا کہ وہ تیاری کرے، ایان آج انہیں لینے آ رہا ہے۔ عالیہ کے لہجے میں سختی تھی۔ نازیہ کو عجیب سا رویہ لگا عالیہ کا۔ ایان دوپہر کو انہیں لینے آ گیا تھا۔ وہ دونوں پہلے ہی تیار تھیں۔ ایان بھی پھر زیادہ دیر رکا نہیں اور انہیں لے کر جلدی ہی گھر واپس لوٹ آیا۔ عالیہ کو سسرال میں کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ کافی اچھے تھے۔ شام کے کھانے کے بعد نازیہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اوپر سے عالیہ آ گئی۔ نازیہ میری بات سنو اور آرام سے سنو۔ عالیہ کا لہجہ سخت تھا۔ جی بھابھی، نازیہ نے آرام سے ہی جواب دیا۔ ساحل اور تمہارے درمیان جو چکر چل رہا ہے وہ سب میں جانتی ہوں۔ اگر کسی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، پتہ ہے تمہیں؟ عالیہ کی اس بات پر نازیہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ نازیہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ عالیہ بھابھی آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ جہاں تم دونوں رات کو باتیں کر رہے تھے اسی کمرے کے باہر میں تم دونوں کی باتیں سن چکی ہوں۔ نازیہ کے خوف سے آنسو بہنے لگے۔ اوہ بھابھی مجھے ساحل سے محبت ہو گئی ہے، نازیہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو تم اس محبت کے انجام سے واقف ہو کیا؟ عالیہ نے مزید غصے سے دیکھا تھا اسے۔ آپ ایک بار کسی سے بات تو کر کے دیکھیں اس رشتے کی۔ نازیہ کے لہجے میں لجاجت تھی۔ نازیہ ابھی 4 دن نہیں گزرے ہماری شادی کو، اتنی جلدی میں کیا بات کروں؟ عالیہ یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ پیچھے نازیہ کافی دیر تک وہاں روتی رہی۔ برتن رکھ کر وہ جا کر لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عالیہ جب کمرے میں آئی تو اس کا دماغ نازیہ اور ساحل کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ ایان کو پانی کا گلاس پکڑا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایان اس کا شوہر تھا۔ وہ اب کبھی ایان سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ ساحل اور نازیہ کے لیے پر فکر مند تھی کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو ان کا رشتہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایان نے نوٹ کیا تھا کہ عالیہ پریشان ہے۔ اس نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھا اور پاس بیٹھی عالیہ سے پوچھا کیا ہوا میری جان، پریشان کیوں ہو؟ ایان نے بہت محبت سے پوچھا۔ عالیہ نے اس وقت فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ مجھ سے خفا ہو کیا؟ ایان نے اس سے پوچھا۔ جی ہوں تو صحیح، آپ ایک دن کی دلہن کو چھوڑ کر شہر چلے گئے، عالیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایان کو اس پر پیار آیا تھا۔ میں کب جانا چاہتا تھا، بس مجبوری تھی۔ پھر ایان نے کہا عالیہ تم بہت خوبصورت لگتی ہو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں ایک لمحہ بھی خود سے دور نہ کروں۔ پھر میں تمہیں چھوڑ کر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر دونوں سو گئے۔ اگلے آنے والے 2 دنوں میں عالیہ بھی پریشان رہی اور نازیہ تو ویسے ہی غم میں گھلی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد عالیہ نے ایان سے اجازت لی اور میکے گئی۔ وہ ساحل سے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کے بعد عالیہ نے ساتھ بنے ہوئے احاطے میں جا کر ساحل سے ساری بات کی تو وہ نازیہ کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ ساحل تم ابا سے بات کر لو، میں اماں کو کہتی ہوں کہ جلدی ہی یہ رشتہ کر لیں۔ تم اب زور زبردستی سے جیسے بھی سب کو راضی کرو، لیکن یہ سب جلدی کر لو کیونکہ اگر کسی کو بھنگ بھی پڑ گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ پھر عالیہ شام کو ہی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ نازیہ کو رات میں وہ سب بتا چکی تھی تو وہ نازیہ نے مزید رونا شروع کر دیا۔ عالیہ نے تعصب سے اسے دیکھا اور اسے سب ٹھیک ہونے کی تسلی دے کر چلی گئی، جبکہ وہ خود بھی پریشان تھی کہ آگے سب ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ فریحہ بھی شادی کے ہنگامے کے بعد اب وہی روز کے کاموں میں لگ گئی تھی۔
میٹرک سے آگے ان کی کسی بہن کی بھی تعلیم نہ تھی۔ وجہ ان کے معاشی حالات ہی تھے۔ فریحہ کی بہنیں بھی دن بھر گھر ہی رہتی۔ ان کے باپ کو سب کی شادیوں کی شدید فکر تھی۔ وہ خود بھی بیمار رہتا تھا، اسی لیے اپنے فرض جلد سے جلد ہی پورے کرنا چاہتا تھا۔ فریحہ کا دوبارہ کاشف سے سامنا تو نہیں ہوا، لیکن وہ انہی لمحوں کے زیر اثر رہتی جن میں کاشف اس سے اظہار محبت کر کے گیا تھا۔ فریحہ کو یقین تھا کہ کاشف سب کو راضی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ویسے بھی کاشف مالی حالات میں کھاتا پیتا اور بے انتہا خوبصورت بھی تھا۔ فریحہ کا دل اس کے بارے میں سوچ کر ہی بے قرار ہو جاتا تھا۔ ساحل نے اپنی ماں سے نازیہ سے رشتے کی بات کی۔ وہ راضی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کے باپ کو راضی کرنا تھا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے ساحل کے باپ سے جب اس سب کے بارے میں ذکر کیا تو حیرت انگیز طور پر وہ فوراً ہی مان گیا۔ وہ ویسے بھی چاہتا تھا کہ اس خاندان سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے اور مزید رشتہ داریوں سے بچا جائے، کیونکہ اسے ابھی مزید 3 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی تھی۔ ایک ہفتے بعد ساحل کے والدین نازیہ کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلے گئے۔ نازیہ کے باپ نے ساری بات سننے کے بعد اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ہی جگہ دونوں بچوں کی شادی کروں، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ نازیہ کے باپ نے بات ہی ختم کر دی۔ ساحل کے والدین مزید زور دینے کے بجائے گھر واپس آ گئے۔ ساحل جو کہ انتظار میں بیٹھا تھا یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے اسی کمرے میں آ گیا جہاں نازیہ اپنی یادیں چھوڑ گئی تھی۔ عالیہ کو بھی جب سب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی۔ نازیہ نے تو ویسے بھی اس بات کا خود کو روک لگا لیا تھا۔ عالیہ نے رات کو ایان سے اس بارے میں بات کی۔ ایان تو ویسے بھی عالیہ کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ عالیہ ایان کو کہتی رہی کہ وہ یہ رشتہ لازمی کروائیں، نہیں وہ میکے چلی جائے گی۔ ایان نے اپنے باپ سے بہت بار اس سلسلے میں بات کی، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی۔ نازیہ کا باپ کچھ زیادہ رد عمل ہی نہ دکھا رہا تھا۔ عالیہ اب جب میکے گئی تو وہ واپس ہی نہیں آئی۔ ایان کے لیے جانے پر بھی وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ ایان عالیہ کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا اور آخر کار اس نے اپنے باپ سے بات کرنا ہی ختم کر دیا کہ وہ جان بوجھ کر یہ رشتہ نہیں کر رہے تاکہ ان کے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے۔ کچھ دنوں کی سرد جنگ کے بعد نازیہ کا باپ اس رشتے پر راضی ہو گیا۔ اس خبر سے دونوں گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نازیہ کا خوشی سے برا حال تھا۔ اگلے مہینے سادگی سے نکاح کی رسم رکھی گئی۔ ساحل کا چچا زاد زبیر بھی اگلے مہینے امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ وہ 10 سال پہلے امریکہ گیا تھا، اب تو ان کے چچا کے حالات بہترین ہو گئے تھے۔ ساحل کے چچا نے زبیر کے جانے کے بعد بہت سی زمینیں خرید لی تھیں اور ان کے خاندان میں آنا اور غرور بھی آ چکا تھا۔ زبیر کی آمد بھی اگلے مہینے ہی تھی تو اسی لیے اگلے مہینے کی ہی تاریخ رکھی گئی اور گھر میں پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ کاشف اپنے والدین سے بات کر چکا تھا۔ وہ لوگ فریحہ کا رشتہ لے آنا چاہتے تھے، لیکن پھر اب ساحل کی شادی کی وجہ سے رک گئے۔ فریحہ ہر دن ہی کاشف کا انتظار کرتی کہ وہ کب آئے تو میں اس کا دیدار کر پاؤں۔ ساحل آج خود جا کر کاشف کو بلا کے لایا کہ کچھ کاموں میں وہ ہاتھ بٹا دے۔ کاشف جب ساحل کے ساتھ اندر آیا تو نانی رشیدہ اور فریحہ کی ماں سامنے ہی بچھڑی چارپائی پر کچھ کپڑے رکھ کر درست کر رہی تھیں۔ کاشف نے آ کر ان سے سلام کیا۔ وہ وہاں ساتھ پڑی چارپائی پر ساحل کے پاس ہی بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظر اپنی محبوبہ کو ہی تلاش کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد فریحہ آئی تو وہ کافی پریشان تھی اور وہ پھر چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کاشف بھی چھت پر آ گیا اور فریحہ کو دیکھا۔ فریحہ واقعی میں پریشان ہو چکی تھی۔ کاشف نے فریحہ کی کیفیت سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ فریحہ کے آنسوؤں سے کاشف کا کرتا بھیگ گیا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کاشف نے بہت پیار سے فریحہ سے دریافت کیا۔ کاشف اگر ابا نہ مانا تو؟ فریحہ نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ تم مان جاؤ، باقی سب کو میں منا لوں گا۔ بتاؤ تم راضی ہو؟ کاشف نے مخمول لہجے میں کہا تھا۔ فریحہ مزید شرما گئی۔ کاشف کو اس کا یہی انداز پسند تھا اور آج تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں بعد میں بتاؤں گی۔ چلو ہم انتظار کر لیتے ہیں تب تک۔ اب کچھ وقت دے دو ہمیں۔ فریحہ فوراً نیچے چلی گئی۔ وہ عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ کاشف کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر وہ بھی نیچے آ گیا۔ مہندی نے اگلے دن بارات بھی ہو گئی۔ نازیہ ساحل کی دلہن بن کر اس گھر میں موجود تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساحل اور نازیہ کی محبت کو منزل مل گئی جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ولیمے کے دن کاشف بھی آیا ہوا تھا، لیکن فریحہ سے اس کی الگ ملاقات نہیں ہوئی۔ شادی گزر جانے کے بعد سب کچھ پہلے کی طرح ہی ہو گیا تھا، بس اب زبیر فریحہ کے گھر زیادہ جانے لگا تھا۔ وہ غور سے فریحہ کو دیکھتا تھا۔ فریحہ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔
بہرحال وہ اپنے باپ کو جانتی تھی کہ اسی لیے خاموش رہی۔ کاشف کے والدین فریحہ کا رشتہ مانگنے ان کے گھر آئے۔ فریحہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا۔ اس دن فریحہ اور کاشف دونوں کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی تھیں۔ ان کے واپس چلے جانے پر فریحہ نے اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ نازیہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن نازیہ اگلے دن اپنے مائکے چلی گئی۔ فریحہ اب یہ بات بس کاشف سے پوچھ سکتی تھی، پر کاشف سے اس کی ملاقات ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے ان کے گھر پر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فریحہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کشمکش میں آج اسے تیسرا روز تھا۔ وہ کمرے میں الماری سے کپڑوں کو نکال کر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے اسے ایک عورت اور ایک بزرگ نظر آئے۔ ابھی وہ ان کو سلام ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں فریحہ کی ماں بھی آ گئی۔ وہ ان دونوں کو لے کر ساتھ گھر آ گئی۔ فریحہ نے ان کے لیے چائے کا بندوبست کیا۔ جب وہ چائے لے کر جانے لگی تو اس کی ماں نے اسے منع کر دیا اور چندہ کو چائے لے جانے کو کہا۔ فریحہ کو آج یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ آج ہی اس سب معاملے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مہمان کچھ دیر بعد چلے گئے۔ رات کو جب زبیر ان کے گھر آیا تو ابا اور اماں اس کے پاس چلے گئے۔ زبیر کے ساتھ آج ان کی کچھ خاص گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ پہلے بھی ایسے ہی تھا، بس فریحہ ان امور میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ فریحہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ جان کر ہی رہے گی کہ یہ لوگ کس موضوع پر روز بات کرتے ہیں۔ فریحہ کمرے کے ساتھ پچھلی سائیڈ کی طرف چھپ گئی تھی۔ اسے یہاں سے سب کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ تایا، میں نے آپ سے کہا نا، وہ لوگ مان جائیں گے۔ میں نے ان کو جتنی زمین کا بولا ہے وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اب بس کل سے چھوٹی کے رشتے والے آئیں گے، اس کا بھی ساتھ ہی کام نپٹا دو، اور اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں کے لیے زمین خرید چکا ہوں۔ زبیر ان کو فریحہ کی چھوٹی بہنوں کے رشتوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فریحہ کے باپ اور ماں کی آواز میں خوشی تھی۔ خوشی تو فریحہ کو بھی تھی، لیکن زبیر کی اگلی بات پر فریحہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اور تایا، اس سب کے بعد فریحہ میری ہوگی۔ اگر آپ وعدے سے مکر گئے تو میں سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ فریحہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ وہ کمرے میں آ کر چارپائی پر گر سی گئی۔ اس کے ماں باپ زمینوں کے عوض اسے بیچ رہے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات ایک لمحے کو نہ سو سکی۔ اگلے دن فریحہ نے اپنی بہن عالیہ سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا تھا۔ عالیہ جب گھر آئی تو اسے فریحہ نے سب ردات سنا دی۔ عالیہ کو اپنے والدین سے اس قسم کے فیصلے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ عالیہ نے اس رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سب کی موجودگی میں عالیہ نے سب سے اس بارے میں دریافت کیا۔ فریحہ کے باپ نے 2 ٹوک الفاظ میں بات ہی ختم کر دی کہ عالیہ، یہی فیصلہ ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو چھوٹی دونوں کی شادی ساری زندگی نہیں ہوتی۔ زبیر ان دونوں کو زمین دے رہا ہے، اسی لیے یہ رشتے ہو رہے ہیں، اور فریحہ بھی اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ جس کو میرے اس فیصلے سے اعتراض ہے وہ یہ گھر چھوڑ جائے۔ پر ابا، زبیر اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ جس ماحول سے آیا ہے، آپ جانتے ہیں ابا، فریحہ کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ عالیہ نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ تم ان معاملات سے دور رہو اور جا کر سو جاؤ۔ فریحہ کی ماں نے ان سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ عالیہ اور فریحہ روتی ہوئی کمرے میں آ گئیں، لیکن فریحہ نے اب دل میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ اگلی صبح جب گھر والے زبیر کے آنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، فریحہ نے موقع پا کر اپنی بہن عالیہ کی مدد سے کاشف کو ایک پیغام بھیجا۔ کاشف کو جب فریحہ کے ماں باپ اور زبیر کی اس گھنونی سازش کا علم ہوا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کاشف اسی وقت اپنے والدین اور گاؤں کے چند معزز بزرگوں کو ساتھ لے کر فریحہ کے گھر پہنچ گیا، جہاں زبیر پہلے سے اپنے تایا کے ساتھ موجود تھا اور فریحہ کے رشتے کی بات پکی کر رہا تھا۔ کاشف کے والد نے آتے ہی رشید کے سامنے چیلنج کر دیا اور کہا، رشید بھائی، زمینوں اور لالچ کے بدلے بیٹی کا سودا کرنا ہمارے خاندانی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر بات بیٹیوں کے مستقبل اور زمین کی ہے تو میں کاشف کا رشتہ فریحہ کے لیے مانگتا ہوں، اور فریحہ کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری بھی میرا خاندان اٹھائے گا۔ جب زبیر کی بدتمیزی اور لالچ پورے گاؤں کے سامنے عیاں ہوئی تو گاؤں کے پنجائیت اور بزرگوں نے رشید کو سخت ملامت کی اور زبیر کو وہاں سے بھگا دیا۔ رشید کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بیماری کے اس بوجھ تلے دبے باپ نے نادم ہو کر فریحہ سے معافی مانگی۔ یوں زبیر کا غرور خاک میں مل گیا اور فریحہ کے لالچی والدین کا منصوبہ ناکام ہوا۔ کچھ ہی دنوں بعد فریحہ اور کاشف کا نکاح انتہائی سادگی اور عزت کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔
فریحہ کو آخر کار اپنی سچی محبت مل گئی اور اس کی جڑواں بہنوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ لالچ ہار گیا اور سچی محبت جیت گئی۔ امید ہے آپ کو محبت اور قربانی حق کی فتح پر مبنی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا فریحہ کا اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا صحیح تھا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی کے لیے اللہ حافظ۔